السلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا یورپ کے ایک بہت ہی امیر اور خوبصورت ملک کے۔ آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں جرمنی کی۔ میں آپ کو جرمنی کا ماضی، حال اور مستقبل بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جرمنی کتنا طاقتور ملک ہے۔ جرمنی کا طاقتور ترین شخص جو مالی لحاظ سے سب سے مضبوط ہے، اس کے پاس 24.5 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں۔ اور جب جرمنی نے پاکستان سے 10,000 ورکرز مانگے تھے تو پاکستان نے اسے کیا جواب دیا تھا، یہ اور اس سے متعلق اور بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ورلڈ انفو گرو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، جرمنی یورپین یونین کا ایک بہت ہی کلیدی ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت برلن ہے۔ جرمنی کی سرحد 9 ممالک سے ملتی ہے۔ جرمنی کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو جرمنی میں 1336 سے لے کر 1376 تک چاس وہاں پر بادشاہ تھا۔ اس نے 4 شادیاں کی تھیں اور اس کے 4 ہی بچے تھے۔ 4 محل تھے اور ہر محل میں 4 ہی کمرے تھے، اور جب 1376 میں اس کی وفات ہوئی تو اس کے بیڈ پر 4 ہی معالج موجود تھے، اور اس کی وفات بھی 4:04 پر ہوئی تھی۔ موجودہ جرمنی میں 16 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کا اپنا آئین ہے، جو کہ تقریباً خود مختار حیثیت رکھتے ہیں۔ جرمنی کو انتظامی طور پر 403 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان اضلاع میں 301 دیہی اضلاع ہیں اور 102 شہری اضلاع ہیں۔ جرمنی کا سب سے بڑا شہر برلن ہے اور اس کی آبادی تقریباً 33 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ جرمنی کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ دلچسپ کی ہے اور حیران کن بھی، اور ترقی کرنے کا فارمولہ بھی اس میں موجود ہے۔ 28 جون 1914 میں سربیا کے شہزادے کو آسٹریا کے ایک باشندے نے قتل کر دیا تھا۔ شہزادے کا نام فرڈیننڈ تھا، اور اس واقعے کی بنیاد پر آسٹریا نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ 28 جولائی 1914 میں یہ حملہ ہوا اور اس حملے نے پہلی جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دیا اور اسی طرح سے جرمنی اس جنگ کا حصہ بن گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 6 ملین افراد یعنی کہ 60 لاکھ افراد مارے گئے تھے، جو فوجی اور غیر فوجی افراد پر مشتمل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1 کروڑ ہے، اور کچھ لوگ 1.5 کروڑ تک کا بھی نمبر بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2 کروڑ افراد اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ 1 جون 1916 میں ایک دن میں سب سے زیادہ افراد اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس دن انگلینڈ کے 57,000 فوجی ایک دن میں مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں جرمنی کے تقریباً 17 لاکھ فوجی مارے گئے تھے۔ فرانس کی تقریباً 17% فوجی اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ 17 نومبر 1918 میں جرمنی نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی، جسے 1919 میں قبول کر لیا گیا۔ جرمنی اور دوسری طاقتوں کے درمیان معاہدہ ورسائی ہوا۔ 1933 سے لے کر 1945 تک کے دور کو نازی جرمنی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ہٹلر نے دوبارہ جرمنی عروج دلوانے کی کوشش کی، اور اس نے سوچا کہ جو ذلت آمیز شکست پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو ملی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ ہٹلر نے جرمنی کو نئی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔
یہ نئی جنگ پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ اس وقت جدید اسلحہ آ چکا تھا اور اس جدید اسلحے کی وجہ سے بہت سارے افراد اس جنگ کا شکار ہوئے۔ اس جنگ میں تقریباً 1,60,00,000 افراد مارے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ افراد مارے گئے تھے اور کچھ 4 کروڑ کا نمبر بھی بتاتے ہیں۔ یہ جنگ 1939 سے لے کر 1945 تک رہی تھی۔ ہٹلر جب ہلاک ہوا تو یہ جنگ ختم ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بھی جرمنی پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اس کے بعد دنیا کا ڈھانچہ بدل گیا۔ نیٹو ممالک وجود میں آئے جنہوں نے اپنی ایک فوج بنائی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی یورپین ممالک پر کوئی حملہ کرے گا تو مل کر اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان نے بھی جرمنی کو قرضہ دیا تھا۔ ایوب خان کے دور میں 1960 میں پاکستان نے جرمنی کو 1,20,00,000 روپے کا قرض دیا تھا اور اس قرض پر جرمنی آج بھی پاکستان کا مشکور ہے۔ اس کے بعد جرمنی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا گیا، ترقی کرتا گیا اور وطن عزیز اپنے پاؤں پر کبھی کھڑا نہ ہو سکا۔ جرمنی میں 80% جرمن باشندے اور 20% دوسری اقوام کے لوگ رہتے ہیں۔ ان اقوام میں فرانس، اٹلی، ٹرکش اقوام زیادہ قابل ذکر ہیں۔ جرمنی یورپین یونین، نیٹو اور G8 کا رکن ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی یورپین یونین میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ دنیا میں GDP کے لحاظ سے جرمنی تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ جرمنی کا رقبہ 3,67,160 اسکوائر کلومیٹر ہے اور جرمنی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 62واں بڑا ملک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں ایک اسٹریٹ کا نام علامہ اقبال اسٹریٹ بھی ہے؟ جرمنی کی آبادی 8,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے اور GDP کے حساب سے بھی یہ یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی سالانہ GDP تقریباً $4 کھرب بنتی ہے۔ جرمنی میں فی کس آبادی $50,000 ہے جو دنیا میں 17ویں نمبر پر آتی ہے۔ جرمنی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انتظامی طور پر بھی بہت ہی اہل ملک ہے۔ اس میں چانسلر سربراہ ریاست ہوتا ہے۔ اینجلا مرکل جو کہ بہت مشہور ہوئی تھیں، وہ 4 دفعہ جرمنی کی چانسلر رہی تھیں۔ اس کا اپنا انداز ہم دیکھیں تو وہ بہت ہی سادہ تھا، لیکن اس کے دور میں جرمنی نے بہت زیادہ ترقی کی۔ معاشی طور پر بھی جرمنی نے بہت ترقی کی، انتظامی طور پر بھی اور فوج کے اعتبار سے بھی۔ آرٹلری کے میدان میں جرمنی نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ ایک دفعہ قصہ مشہور ہے کہ جرمنی نے پاکستان سے 10,000 اسکلڈ ورکرز مانگے تھے اور پاکستان مطلوبہ وقت میں ان کو مہیا نہ کر سکا اور وہ انڈیا اور بنگلہ دیش نے مہیا کر دیے تھے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جرمنی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی جرمنی میں بہت ساری اہم چیزیں، اہم افراد، اہم جگہیں ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں، لیکن ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر ہم جرمنی کی تاریخ پارٹ 2 میں کریں گے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔